ساز ادارے کیا کر رہے ہیں؟ آپ پنجاب کی صورتحال دیکھیں، مال روڈ ایک جنگ کی بیٹل فیلڈ کا نقشہ پیش کرتی رہی، مگر آپ کے خیال سے کہ اس قانون ساز اداروں نے اتنا اس قسم کا ایکشن لیا جو کہ ان کو لینا چاہیے تھا، یا صرف اپیرنٹ، مطلب ہم نے تو مار پٹائی دیکھی وہاں پہ، کوئی ڈیپ روٹڈ کوئی پراپر ایکشنز آپ نے دیکھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ایکچولی ساری پالیٹکس انوالوڈ ہے. یہ جو سینٹر کی اور پروونشل گورنمنٹ کا جو کانفلکٹ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بالکل دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. سینٹرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کا کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنس؟ دیکھیں جی کہ سینٹر میں پیپلز پارٹی ہے، وہاں جو ہے اپنی نون ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا کینڈیڈیٹ ہے الیکشن میں، تو آپ سمجھ رہے ہیں اپنا کینڈیڈیٹ آسما جہانگیر صاحبہ یا اویس صاحب یا پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی بھی واضح انکلینیشن ہے ایک پارٹی کی طرف؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھ رہا. آئی ایم ایز این اینالسٹ پلئنگ دی ہول دی تھیوری بفور یو. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ وکلا نے قربانیاں دی تھیں فار دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ جس دن ججز ریسٹور ہوئے تھے اسی دن ان کو ہار وار پہنا کر ان کو ان کی کرسیوں پر بٹھا کر ان کو خدا حافظ کہتے اور اپنے آپ کو ڈی لنک کر کے بار کے اس طرف آ جاتے. مگر ہوا کیا ہوا کستوری صاحب؟ اصل میں کیا ہوا؟ جسٹ اے منٹ کہ دے شوڈ ہیو پرووڈ ایز اے پروفیشنل لائر، اور اپنے پروفیشنل کمپٹنسی کے بنیاد پر ایکسپیکٹ کرتے جسٹس کو. ہوا یہ کہ دے تھاٹ کہ یہ انڈیویجول ججز ان کے ساتھ انہوں نے لائلٹیز بنا لی، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان پر بڑا کوئی احسان کیا ہے اور اب ججز احسان کا بدلہ احسان دیں گے. اب کیونکہ ججز نے تو انصاف کرنا ہے، اس قسم کا جو انصاف کا جو تھا آن میرٹ جب وہ ہونا شروع ہوا تو ججز دی لائرز فیلٹ گلٹڈ کہ یار کل تک تو نعرے ہم مارتے تھے، ہم نے ان کے لیے ڈنڈے کھائے. بھائی اگر آپ نے ڈنڈے کھائے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے تو پھر آپ سمجھے کہ آپ نے قربانی دی اصولوں کے لیے. اگر آپ نے ڈنڈے کھائے انڈیویجولز کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا گلا صحیح ہے کہ پھر احسان کا بدلہ آسان ہونا چاہیے. اب اس ذہن سے جب لائر پیش ہونے شروع ہوئے عدالتوں میں اور ججز نے ان کی مرضی کے مطابق ان کو ڈیسیژن نہیں دیے بلکہ آن میرٹ دیے، تو دے فیلٹ گلٹڈ کہ ہماری جناب پذیرائی نہیں ہوئی، ہماری محنت کو قبول نہیں کیا گیا، ہماری قربانیاں رائے گاں گئیں. رسول صاحب آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس اٹھائے ہیں اس پہ. جی starting point was after judges restoration جو وکلا کو اور دنیا کو یہ ہوپ دی گئی تھی کہ ہاں جی now onwards merit will prevail. آپ نے دیکھا عدلیہ کا مقام جو ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ہوتا ہے. کیا جو یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ان کا تعلق بھی ان دوستوں کے تھا جو موومنٹ میں آگے تھے. تو پیپل فیلٹ جلٹڈ جو لفظ استعمال ہے بیکاز جو رے آف ہوپ تھی کہ آئندہ جو ہوگا دھرتی ہوگی ماں کے جیسی جو کہا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں امریکہ میں کہتے ہیں وکٹر براؤن دی اسپوائل ول بی تو دیٹ واز اے ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں ناکامی ہوئی. اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ جب بھی کوئی ریولوشن آتی ہے یا جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کا ہینگ اوور پیریڈ بھی ہوتا ہے. کیا اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اٹس نیچرل کہ جب کوئی تحریک شروع ہوتی ہے تو وہ پھر اسی طریقے سے ڈسپیس ہوتی ہے؟ پلیز یوز سم ادر ورڈ ناٹ ہینگ اوور. ناٹ ہینگ اوور. اوکے آئی ول لک فار انادر ورڈ. آئی لک فار انادر ورڈ. لیکن ویسے لفظ درست ہے، آپ نے لفظ صحیح چوز کیا ہے. وقفے کا ہمارے I must tell you a story. I will listen to that story after the break. بالکل بریک کے بعد آتے ہیں اور اس پہ ہم وہ ضرور سنیے گا، ضرور سنیں گے، اسٹوری سنیں گے رانجھا صاحب کی. اس کے بعد جاننا چاہیں گے ہوا کیا، کیونکہ جب یہ تحریک چل رہی تھی تب بھی بہت سے لوگوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اتنا پولیٹیسائز نہ کیا جائے کسی تحریک کو کہ اس میں سے نکلنا مشکل ہو جائے، اتنا نہ ایفیلیشن کو سٹرونگ کیا جائے کہ پھر جب انصاف کرنے کا وقت آئے تو وہ اندھا انصاف نہ ہو سکے. اس پہ مزید بات کریں گے، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بات کریں گے رانجھا صاحب کی اسٹوری سننے کے بعد. کیپ واچنگ اسلام آباد سے.
ہم بات کر رہے ہیں اداروں کی, ہم بات کر رہے ہیں اس سینکچری کی جو ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان میں آئے گی, عدلیہ کی تحریک جس نے یہ امید دلائی تھی کہ وہ لا اینڈ آرڈر جس کی سب خواہش رکھتے ہیں واپس آئے گا, مگر حالیہ حالات, موجودہ حالات کیا کہہ رہے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. مگر رانجھا صاحب کوئی ہمیں سٹوری سنانا چاہتے تھے اس سے ریلیٹڈ, ہینگ اوور کے مطابق, بیکاز وی تھاٹ کہ اٹس ا ہینگ اوور آف دی تحریک. ہمارے پیشے کے دیوتا تھے اعجاز بھی صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے وہ وکیل بھی تھے اور فری سروس دے رہے تھے. ایک روز آئے یہ مشرف کے ٹیک اوور کے فوری بعد, تو کہتے ہیں میری بیوی کہتی ہے کہ مشرف سے میاں نواز شریف بہت بہتر ہے, کم سے کم اس میں وہ عیب تو نہیں جو اس میں ہے. تو بٹالوی صاحب نے کہا پاگوانا یہی خرابی ہے جو عیب نہیں, یہ جو نشہ ہے نا دارو کا, یہ رات کو ہینگ اوور ہو کے اتر جاتا ہے, یہ طاقت کا نشہ اترتا نہیں ہے. رائٹ, تو یہ جو ہینگ اوور کی بات کر رہی تھی وہ ہینگ اوور میں سپوائل کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس جوک, جس کے ہم ساتھ ساتھ ہر سیاست میں ایک اس کا سافٹ کارنر بھی ہوتا ہے, اس کا کوئی فنی پہلو بھی ہوتا ہے. مگر بابر ستار صاحب, آپ اس وقت کیا سمجھتے ہیں پنجاب کے جو قانونی ادارے ہیں ان کا کیا رد عمل رہا ہے؟ کیا اس سے زیادہ اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے تھا؟ کیا سیاست کی وجہ سے ہی وہ ادارے بھی کوئی ایکشن لینے پر مجبور ہیں؟ دیکھیے, میری نظر میں تو سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ جو تھی کہ سیشنز جج کو چینج کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ نے نیگوسیشن کر کے جو سیشنز جج کا ایک اپنا انسٹیٹیوشن ہے وہ اپنے نیچے عدالتوں کے نظام کو چلا رہے ہیں, اسے کمزور کر دیا, کیونکہ وہ ایک طرح کی ایکسٹینشن کے اوپر اس وقت فنکشن کر رہے تھے. اس میرے خیال میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بالکل نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہیے تھے, کمیٹی نہیں بنانی چاہیے تھی, کوئی وعدے نہیں کرنے چاہیے تھے. اس کے بعد جب اس کے اوپر وکیلوں نے جا کے مس کانڈکٹ کیا, میری نظر میں شیشے توڑے, جن لوگوں نے وہ کام کیا تھا انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ اور ڈسپلنری پروسیڈنگز کرنی چاہیے تھی, بجائے اس کے کہ پولیس کو بلایا جاتا. ایک میکنزم ہے, کورٹ کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے, کورٹ اس کا اس وقت نوٹس لے سکتی تھی اور اس کے اوپر بجائے کمیٹیاں بنتی اور انویسٹیگیشن ہوتی, آپ یہ سارا کام عدالت میں کر سکتے تھے. ایک عدالتی کارروائی ہونی چاہیے تھی. جب چیف جسٹس کی عدالت پہ اٹیک کرنے کے بعد آپ پولیس کو مدعو کرتے ہیں تو پھر وہ تو اس طرح کے کام کرے گی جو انہوں نے کیا, اور اس کی وجہ سے میرے خیال میں یہ مسئلہ بہت زیادہ خراب ہوا, مس ہینڈل ہوا, اور لوگوں کی سمپتیز کنفیوز ہو گئی. اگر آج ہم خالی اس بات پہ بات کر رہے ہوتے کہ کیا وکلاء کو یہ حق ہے کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ کسی بھی طرح کی اگر ان کے ڈس اگریمنٹ ہو تو وہ عدالت کے باہر جا کے نعرے بازی کر سکتے ہیں اور شیشے توڑ سکتے ہیں, تو آپ کو کوئی دو آراء نہ ملتی. اگلے دن پولیس نے جو تشدد کیا وکیلوں کے, اس کی وجہ سے, اور وہ بہت غلط کیا, جا کے بار کے اندر گھس کے, ان کے چیمبرز کے اندر گھس کے انہیں مارا پیٹا گیا, تو اس وجہ سے آپ کو اب ڈیوائیڈڈ اوپینین نظر آ رہا ہے کہ نیچے تو پھر پنجاب کی حکومت تھی اور پولیس تو پنجاب کی حکومت کے کنٹرول میں تھی. تو اگر کوئی گروپ بازی بھی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی کو سپورٹ کر رہی تھی اور پروونشل گورنمنٹ دوسرے گروپ کے ساتھ الائنس تھا, تو پولیس کا کنٹرول تو بہرحق جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کے مطابق ہونا چاہیے تھا. وہ اگر چیز نہ ہوتی تو آج میرے خیال میں اس طرح کے جذبات نہ نظر آتے جو ہمیں نظر آئے ہیں. وہ جذبات نظر نہ آتے جو ہمیں سے نظر آئے. رانا ثناء اللہ صاحب, وزیر قانون پنجاب, ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو اللہ صاحب. لاہور بیٹل فیلڈ بن گیا, مال روڈ کے اوپر ہم نے ایسے مناظر دیکھے جو کہ اس زمانے میں نظر آئے تھے جب وکلا کی تحریک تھی, اس وقت ایک نیک مقصد تھا. اب کیسے دیکھتے ہیں آپ لاہور کی صورتحال کو؟ اس کو تمام سینئر جو لاٹ ہے وکلاء کی, ان سب نے کنڈیم کیا ہے, اور جن لوگوں نے کنڈیم کیا ان تمام کے جو ہے وہ بار روم میں داخلے جو ہے وہ بند کر دیے گئے, اور جن لوگوں نے کنڈیم کرنے سے انکار کیا اس میں سر فہرست جو ہے وہ بابر اعوان صاحب ہیں, جو پچھلے 1 سال سے جو ہے وہ پیسوں کی بوریاں بھر کے جو ہے وہ جہاز لے کے گھوم پھر رہے ہیں پنجاب میں, اور ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ وکلاء ہی تھے. اور دوسرے نمبر پہ سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں, ان کے متعلق بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اور دوسری عدالتوں کے فیصلوں سے کتنے ناخوش ہیں, ان کے اپنے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اس صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی یہ جو موجودہ تحریک ہے, جو کہ تمام تر یعنی اکاموڈیشن کے باوجود, یعنی ان کے خلاف اگر مقدمہ درج ہوا, اگلے روز چیف جسٹس نے سب کی بیل لے لی, اس کے بعد ان کو یہ آفر کیا گیا کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں.
تو یہ جو آگے سے آگے جو اگریشن آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ان سازشی عناصر کا ہاتھ ہے. وکلاء کو چاہیے کہ وہ بینچ اور بار کے اتحاد کی خاطر جو ہے یہ ٹیبل پہ بیٹھیں اور بینچ اور بار کی جو لیڈرشپ ہے اس معاملے کو بیٹھ کے ریزالو کرے، ورنہ جو لوگ اس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق بینچ اور بار دونوں جو ہے ان کی جو ہے وہ نہ اس میں عزت ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے ان کی طاقت ہے. اور اگر وکلاء اپنی اس یعنی احتجاج میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام رہیں گے. اور اسی طرح سے اگر ججز صاحبان جو استعفے دے رہے ہیں اور